بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اجازت نامے کے اجراء کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے عازمین نسک ایپ کے ذریعے بکنگ کرائیں۔ اعتمرنا ایپ منسوخ کر دی گئی ہے اور اب تمام کارروائی نسک ایپ کے ذریعے جاری ہے۔ سیکریٹری حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ اس سال عمرہ سیزن کے آغاز سے رمضان کے آخر تک بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ شن گینگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور چین ایک اٹل تنازع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ وہ بغیر کسی تنازع کے چین پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ مقابلہ دوسرے کو روکنے اور دبانے کا ہے۔ اگر امریکہ نے غلط سمت میں سفر کرتے ہوئے بریک نہ لگائے بلکہ رفتار بڑھاتا رہا تو یقیناً تنازع اور تصادم ہوگا۔ انہوں نے چین اور روس کی دوستی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ اور ماسکو کے تعلقات عالمی خارجہ تعلقات کے لیے مثال ہیں۔ دنیا جتنی زیادہ عدم استحکام سے دوچار ہے، چین اور روس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے تعلقات میں پیش رفت کریں۔ یوکرین جنگ ایک غیر مرئی ہاتھ کے اشاروں پر ہے جس میں یوکرین کے بحران کو جغرافیائی اور سیاسی ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور تنازع کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تائیوان کا معاملہ امریکہ اور چین کے تعلقات کی سیاسی بنیاد کا لازمی جزو ہے اور یہ پہلی سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سمٹ میں یمن کی صدارتی کونسل کے رکن عثمان مجالی کا کہنا تھا کہ یمن میں غیر معمولی صورتحال وسائل کی قلت نہیں بلکہ حوثی باغیوں کی طرف سے شروع کردہ جنگ ہے۔ انہوں نے ایران پر کڑی تنقید کرتے ہوئے حوثی باغیوں کی مدد کا الزام لگایا کہ وہ ہمارے ملک میں موت کے تحفے بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد ایران کے نائب صدر منصوری کی تقریر شروع ہونے کے وقت یمنی وفد کانفرنس ہال سے باہر نکل گیا۔ نائب صدر نے یمنی عہدیدار کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ غیر حقیقی، بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ یمن کے پیارے لوگوں کے لیے میں امن اور بھائی چارے، ترقی اور بیرونی مداخلت اور جارحیت سے پیدا ہونے والے بحران سے نکلنے کی دعا کرتا ہوں۔ عثمان مجالی نے اجلاس کے ایجنڈے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جو افسوسناک ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلاوی نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ عدالتی اصلاحات پر فوج میں اندرونی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ آرمی چیف کا وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوآف گیلنٹ سے ملاقات میں کہنا ہے کہ عدالتی اصلاحات پر شروع ہونے والے تنازع سے نوجوان اسرائیلی فوج میں لازمی ملازمت سے انکار کر سکتے ہیں۔ ریزرو فورس میں شامل افراد نے کہا ہے کہ وہ عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاج کے طور پر لازمی فوجی سروس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر دفاع نے آرمی چیف سے یہ تحفظات سننے کے بعد وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ عدالتی اصلاحات کے معاملے پر مذاکرات کریں تاکہ احتجاجی مظاہرین کو سمجھنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اسرائیلی ایئر فورس کے ایک ایلیٹ یونٹ میں شامل 40 میں سے 37 پائلٹس نے اعلان کیا کہ وہ عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاج کے طور پر رواں ہفتے شیڈول مشقوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ روس 6 ممالک کے لیے ویزا مراحل میں آسانی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان میں بھارت، شام، انڈونیشیا، انگولا، ویتنام اور فلپائن شامل ہیں۔ روس 11 ممالک کے ساتھ ویزا فری انٹری کے معاہدوں پر بھی پیش رفت کر رہا ہے۔ ان ممالک میں سعودی عرب، باربیڈوس، ہیٹی، زامبیا، کویت، ملائیشیا، میکسیکو اور ٹرینیڈاڈ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین میں 1 سال قبل جنگ چھڑنے کے بعد روس نے بھارت، چین اور افریقی ممالک سے رابطے بڑھائے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم کے رکن حیدر بن ناصر کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ ملزم حیدر بن ناصر التحیفہ کو سن 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر دہشت گرد تنظیم سے وابستگی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل کے الزامات تھے۔ ملزم نے سیکیورٹی فورسز پر ہتھیاروں اور پیٹرول بموں سے حملوں کا اعتراف کیا تھا۔ یاد رہے کہ 1 ہفتے کے دوران سعودی عرب میں 3 ملزمان کے سر قلم کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل مغربی شہر جدہ میں فائرنگ اور بچوں سے بدفعلی کے 2 ملزمان کا سر قلم کیا گیا تھا۔
بیلجیم میں وزارت قانون کی ڈیجیٹلائزیشن جاری ہے۔ اب تمام کرمنل ریکارڈ آن لائن دیکھا جا سکے گا۔ اس سے قبل موجودہ فزیکل ریکارڈ دیکھنے کی یہ سہولت صرف وکلاء کو مخصوص جگہوں پر حاصل تھی۔ ڈیجیٹلائزیشن کے اس مرحلے میں اب تک 50,000 سے زیادہ فائلیں دستیاب ہیں۔ اب تمام مجرموں کی معلومات سمیت کرمنل ریکارڈ، جسٹ کنسلٹ ویب ایپلیکیشنز وکلاء کے علاوہ اجازت لے کر ان کیسز کے متاثرہ افراد یا ان کے رشتہ دار 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ دیکھ سکیں گے۔ لندن میں ہوم سیکریٹری سویلا بریورمین نے برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والوں سے نمٹنے کے لیے بل پیش کیا ہے۔ سویلا بریورمین نے اس موقع پر کہا کہ چھوٹی کشتیوں پر برطانیہ پہنچنے والوں کو فوری طور پر دوسرے ملک بھیجا جائے گا۔ غیر قانونی افراد کو 28 روز تک بغیر ضمانت حراست میں رکھا جا سکے گا، جبکہ 18 برس سے کم اور طبی طور پر پرواز کے لیے نااہل افراد اپیل کر سکیں گے۔ چھوٹی کشتیوں کو روکنے کے لیے 700 افراد پر مشتمل نیا عملہ بھرتی کیا جائے گا۔ اسمگلرز گینگ سے نمٹنے کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی فنڈنگ ڈبل کی جائے گی۔ دوسری جانب لیبر لیڈر سر کیئر سٹارمر نے منصوبہ ناقابل عمل قرار دے دیا۔ ایران میں گزشتہ سال نومبر میں شروع ہونے والے زہریلی گیس کے حملوں کا سلسلہ 31 صوبوں میں سے کم از کم 25 تک پھیل گیا ہے، جس سے سینکڑوں طالبات متاثر ہوئی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ اسکول کی بچیوں پر زہریلی گیس کے حملے ناقابل معافی جرم ہے۔ اپنے ایک بیان میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ حکام کو طالبات پر زہریلی گیس حملے کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس جرم کے مرتکب افراد کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ واضح رہے کہ ایران کے مختلف اسکولوں میں 1000 سے زیادہ طالبات کو زہریلی گیس کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ افغانستان میں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد جامعات کھل گئیں، تاہم طالبات پر اعلیٰ تعلیم کے حصول پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ طالبات کو اعلیٰ تعلیم تک رسائی نہ دینے کے طالبان کے اقدام کو عالمی سطح پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ طالبان نے خواتین کی ملازمتوں اور لڑکیوں کے سیکنڈری اسکولوں، جامعات اور محرم کے بغیر سفر پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا ہے کہ اسلامی لباس کے ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو سزا دی جائے گی۔ حجاب اتارنا اسلامی جمہوریہ اور اس کی اقدار سے دشمنی ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کے ساتھ تعاون کرنے والوں اور امن عامہ کو نقصان پہنچانے کا گناہ کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال حجاب کے معاملے پر زیر حراست لڑکی مہسا امینی کی موت کے خلاف ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے۔ ایران نے بغیر حجاب گھر سے نکلنے والی خواتین کے لیے نئی سزاؤں اور جرمانوں کا اعلان کیا ہے۔ حجاب نہ کرنے والی خواتین کو گرفتار کرنے کی بجائے پہلے انہیں ٹیکسٹ میسج بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر وہ حجاب نہ کرنے پر اصرار کرتی ہیں تو ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر وہ جرمانہ بھی ادا نہیں کرتی تو ان کا شناختی کارڈ ضبط کر لیا جائے گا اور جرمانے کی ادائیگی تک ان کے لیے حکومت کی تمام سماجی خدمات معطل رہیں گی، یعنی وہ حکومت کے کسی بہبود کے پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی۔ اسی مانیٹرنگ سسٹم کے تحت حجاب نہ کرنے والی خواتین کو بار بار SMS بھی بھیجے جائیں گے۔ امریکی ریاست اٹلانٹا میں اتوار کی شام درجنوں افراد نے پولیس کے تربیتی مرکز پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے تربیتی مرکز پر پتھراؤ کیا، پٹاخے پھوڑے، اینٹیں اور بوتل بم بھی پھینکے۔ پولیس نے درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اٹلانٹا پولیس چیف ڈیرن شیربام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج نہیں، مجرمانہ سرگرمی تھی۔ پولیس افسران نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آنے تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ بعد ازاں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ حملہ آوروں کا سراغ لگا کر مزید گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ پولیس اور FBI دونوں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ چین نے سری لنکا کے قرضے ری شیڈول کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کے بعد سری لنکا کو IMF سے $2.9 ارب کا پیکج حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ IMF نے سری لنکا کے لیے مالی پیکج کئی مہینوں سے التوا میں رکھا ہوا تھا۔ سری لنکا
لنکا اپنے قرض فراہم کرنے والوں کو قرضوں کی ری شیڈیولنگ کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ IMF نے پیکیج کی فراہمی اس سے مشروط کی تھی۔ جنوری میں بھارت اور جاپان نے بھی سری لنکا کو ایسی ہی یقین دہانی کروائی تھی۔ یاد رہے کہ سری لنکا اس وقت چین، بھارت، جاپان اور نجی بانڈ ہولڈرز کا $40 ارب کا مقروض ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک 7 منزلہ عمارت میں زوردار دھماکے سے 15 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی خصوصی فورس ریپڈ ایکشن بٹالین کے بم ڈسپوزل یونٹ نے جائے وقوع پر ریسکیو آپریشنز کی قیادت کی۔ متعدد افراد عمارت کے تہہ خانے میں پھنس گئے جبکہ زخمیوں کو ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا۔ حکام کے مطابق دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 10 مارچ سن 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔